السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والا ان اور البتہ اگر اتیتا لائیں آپ ان کے پاس الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب بکل ہر آیت نشانی ما نہیں تبیو وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلہ کی وما اور نہیں انتا آپ بتابعین تابعین روٹ ورڈ ہے پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی وما اور نہ بعضہم بعض ان میں سے بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتا قبلہ کی بعضن بعض کے ولا ان اتبعتا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ہوا یا روٹ ورڈ ہے ان کی خواہشات کی من بعد اس کے بعد ما جو جاءک آ گیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے انکا بے شک آپ اذا لمن الظالمین تب ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ والا ان آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ اور البتہ اگر آپ لائیں یہود و نصارہ کے پاس ہر نشانی ہر دلیل ما تبعوا قبلتک تو وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی۔ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے کہ یہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور اللہ کے حکم کو مان جائیں، لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے، خواہ آپ انہیں کیسے بھی سمجھا دیں، کیسے بھی تسلی دے لیں، کیسے ہی دلیل دے دیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہنچانے میں کمی کر دی، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اپنے عمل سے بھی آپ نے یہ بات واضح کر دی، لیکن جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، خواہ آپ کسی طریقے سے بھی عمل کر کے دکھائیں یا کسی طریقے سے بھی دلیل دے کر سمجھائیں، وہ نہیں سمجھیں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ قبلہ دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ وما بعضہم بتابع قبلۃ بعض اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ آپس میں بھی قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ باہم بھی ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے۔ یہود کا قبلہ کس طرف تھا؟ صخرہ کی طرف۔ صخرہ وہ چٹان ہے جہاں پہ انبیاء نے نماز پڑھی، اور نصارہ کا مشرق کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مشرق کی طرف ہوئی، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے تھے، تو آپ کے قبلے کی پیروی کہاں سے کریں گے؟ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر البتہ پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، وحی آ گئی، انک اذا لمن الظالمین بے شک آپ بھی تب ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس بات کو سمجھے کہ دین پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں امت مسلمہ کی شناخت ہے، پہچان ہے، ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔
مسلم امت کی پہچان میں ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پہچان ہی گم کر دے تو پھر اس کے ایمان کو خطرہ ہوگا۔ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرنی، نہ ہی خانہ کعبہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمان جو ہے وہ حجر اسود کو چومتے ہیں، پوجتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ واضح بتا دیا گیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کے پاس چاہیے کہ عبادت کریں اس رب کی جو اس گھر کا رب ہے، جو خانہ کعبہ کا رب ہے، اس کی عبادت کریں۔ هَذَا الْبَيْتِ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا، تو پس تم عبادت کرو۔ نہ کہ اس گھر کی۔ وہ کس لیے ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے ڈسپلن کے لیے، ایک تنظیم کے لیے، مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علم آنے کے بعد انسان کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، کسی بھی خواہش کی پیروی نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ کیا ہوگا؟ ظالم شمار ہوگا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ عموماً ہم جب علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم نہیں آیا ہوتا، تو ہمارا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے ہٹ کر نہیں چلنا چاہتے ہم، لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگوں سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم وہی کرتے ہیں جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، وہی کرو جو لوگ کر رہے ہیں۔ زمانے سے ہٹ کر نہیں چلنا، لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ سب لوگ اسی بات کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب علم آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو پھر کیا لازم ہے ہم پر؟ پھر کس کو فالو کریں گے ہم؟ لوگوں کی خواہشات کو یا حق کو؟ حق کو۔ لیکن حق کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ حق کو فالو کرتے ہیں۔ جب آپ سیدھے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں نا، تو سارے راستے کانٹوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ بظاہر کانٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا کھوٹا ہے اور کتنا کھرا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں سب کو آزمائشوں میں پورا اتارے۔ پھر پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ پڑھ لکھ کر بھی وہی کر رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے، تو پھر کس کے لیے جانا ہم نے؟ کس کے لیے علم حاصل کیا؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے یہ، اور وہ کیا ہے کہ حق کی پیروی زندگی کا اصول ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشات کی نہیں۔ اور بعض اوقات یہ چیز انسان کے لیے امتحان بن جاتی ہے، اور بہت بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہشات کچھ ہیں، حق کچھ کہہ رہا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے والدین کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کا شوہر کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کی اولاد کچھ اور چاہتی ہے، سوسائٹی کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ جو سارے کہہ رہے ہیں یہی کر لیتے ہیں، یہی ٹھیک ہوگا، سارے لوگ جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اب میں کیا 1.5 انچ کی مسجد بنا لوں، میرے لیے چلنا مشکل ہوگا۔ تو ایک طرف آپ کی خواہشات ہیں، لوگوں کی خواہشات ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے یا آپ کے مخالف کھڑے، ان کی خواہشات ہیں۔
آپ حق کو چھوڑ کر جو آپ کے مخالف کھڑے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہی ہیں، یا تو ان کی خواہشات کے ساتھ مل جائیں گے یا پھر اپنے اصولوں کی پابندی کریں گے یا حق کا ساتھ دیں گے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو کہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ قرآن مجید، سنت، العلم۔ العلم میں قرآن بھی آتا ہے اور حدیث بھی آتی ہے، لہٰذا لازم کیا ہے کہ ہم زمانے کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں۔ جو حق کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا اس پہ ڈٹے رہیں، اس میں چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنے ہی آپ کے اپنے آپ کے مخالف کھڑے کیوں نہ ہو جائیں، یہ سوچ کے کھڑے رہیں حق پر کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ اللہ پاک ہم سب کو حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مشکلات کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔